ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈاٹس سیمینار اینڈ ورکشاپ ایونٹ میں. اس وقت ہمارے ساتھ کالج کے پرنسپل صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، اس میں گرامی کیا ہے سر آپ کا؟ ریاض احمد صدیقی. ریاض صاحب، ماشاء اللہ یہ ڈاٹس کا یہ آپ نے ایونٹ منعقد کیا ہے اپنے کالج میں، تو کیا مقاصد اس کے کار فرما تھے آپ کے؟ بنیادی طور پر ہم جب یہاں پر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے ہمارے کریکولم کا پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں کہ صاحب ایک صحت مند دماغ کے لیے ایک صحت مند جسم ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم مختلف اسپورٹس ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. سو یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے. تو سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اور ڈفرینٹ اسپورٹس کے بھی ایونٹ کراتے رہے ہیں؟ جی، ہمارے پاس بالکل اس میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ٹیبل ٹینس ہے ہمارے پاس، اور ہم ایک اسپورٹس ویک مناتے ہیں ہر سال، جس میں بچوں کو مختلف آپ یہ کہتے ہیں ریسز بھی کراتے ہیں، کچھ انڈور گیمز ہوتے ہیں. اور اب یہ ڈارٹ کا ہمارے جو ڈی پی ہیں، یہ ان کا پرسنل انٹرسٹ تھا، تو وہ اس حوالے سے انہوں نے کام بھی کیا ہوا تھا. سو ہم نے اس پروگرام کو بھی اب جو ہے انکلوڈ کیا اپنے. سر، آخر میں اپنے طالبات کو، اپنے طلباء کو جو آپ کے کالج میں ہیں، اس کے علاوہ بھی جو اس وقت براہ راست ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. یہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس سے پہلے ہمارے پاس جو کانسیپٹ تھا بنیادی طور پر کہ جو ہے وہ صرف اور صرف بچوں کو پڑھائی پہ فوکس کیا جا رہا تھا، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھی انہیں انوالو رکھیں. اور اس کا ایک جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک صحت مند دماغ کے لیے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. سو تمام پیرنٹس سے، بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کیا کریں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سعید صاحب، جو کہ سندھ ڈاٹس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کی ایسوسی ایشن ہے وہ کب سے کام کر رہی ہے اور اب تک کتنے ایونٹس کر چکی ہے؟ دیکھیں، ہماری ایسوسیشن جو ہے وہ 2013 سے کام کر رہی ہے، اور ہم نے اس کو بیسک لیول پر جو ہے اسکولز، کالجز، یونیورسٹی میں، اور 2 ہم انٹر پرائمری چیمپئن شپ یہاں کروا چکے ہیں ہر سال کے ان ایونٹس کے علاوہ. اس کے علاوہ سیمینار اور ورکشاپس وغیرہ، جیسے کہ آج کا سیمینار اور ورکشاپ ہو رہا ہے، یہ کرواتے ہیں. اور دیگر جو ہے وہ ایونچولی جو کوئی نیشنل ڈیز آتے ہیں ان کے موقع پر کوئی ایونٹ ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں. اور آج جس طرح سے ان بچوں کو ہم یہاں پہ سکھا رہے ہیں، تو ڈاٹس کا ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو بھی وہ ہم یہ سکھائیں، اور آگے انہیں جو ہے وہ اپنا ریجنل، پروونشل اور نیشنل ٹیم کا حصہ بنائیں. سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی ایسوسی ایشن باقاعدہ طور پر نیشنل لیول کی جو اس کی فیڈریشن ہے اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے؟ جی، سندھ ڈاٹ ایسوسیشن جو وہ ایفیلیٹڈ ہے پاکستان ڈاٹ فیڈریشن کے ساتھ، اور پاکستان ڈاٹ فیڈریشن جو ہے وہ پراپر جو ہے ورلڈ ڈاٹ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. سر، یہ فرمائیے گا کہ آج کا ایونٹ جو آپ نے یہاں منعقد کیا ہے اس گورنمنٹ کالج میں، اس ایونٹ کو منعقد کرنے کے متعلق آپ کے کیا خیالات تھے، کیا سوچ تھی جس کے نتیجے میں آپ نے یہ پروگرام آرگنائز کیا؟ دیکھیں، کووڈ-19 چل رہا تھا، تو اس دوران بہت ساری پابندیاں اور بہت سارے جو ہے نا وہ SOPs چل رہی تھیں، ان کو ہم فالو کر رہے تھے. اب شکر ہے الحمدللہ کہ کچھ پابندیوں میں نرمی آئی ہے، اور کووڈ جو ہے وہ اس کی سطح کچھ نیچے گری ہے. تو اب جو فزیکل ایکٹیویٹیز، دیکھیں بیسیکلی تو جو ہے وہ ہر اسپورٹ جو ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹی کو فروغ کرتا ہے. اور کالج انسٹیٹیوشن اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں، تاکہ ہم نصابی سرگرمیوں میں وہ حصہ لے اور اپنا جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فزیکل ایکٹیویٹی اور اسپورٹس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے. وہیں سے اصل جو ہے وہ ٹیمز یا جو پلیئرز بنتے ہیں وہ اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس ہی جو ہے وہ ریجنل اور پروونشل یا نیشنل ٹیمز میں جو ہے وہ آتے ہیں. اور گراس روٹ لیول سے جو بچہ پلیئرز بن جاتا ہے، اس لیول پہ جو پلیئر بن جاتا ہے وہی جو ہے نا بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو ہم نے بھی یہی فوراً سے جو ہے نا اس رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے اور سوچا ہے کہ
دیکھیں ابھی بہت اچھا ٹائم ہے، اس میں اگر ہم جو ہے وہ ان کو آج ابھی تربیت دیں گے تو اگلے 1-2 مہینے میں یہ ہمیں آگے ٹورنامنٹس کروانے ہیں، تو اس ٹورنامنٹس کا یہ حصہ ہوں گے، اور اللہ کرے کہ کووڈ جو ہے وہ نہ پھیلے اور اسی طرح سے جو ہے نا ہمارا ملک اس میں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو ہماری نہ تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوں اور نہ جو ہے وہ اسپورٹس کی سرگرمیاں ہوں۔ یہ بچے جو ہیں وہ باقاعدہ اپنا جو ہے نا پراپر تعلیم بھی حاصل کریں اور کھیلوں کو بھی جو ہے وہ ان میں حصہ لیں اور ان کھیلوں کی سرگرمیوں کو آگے لے کے چلتے رہیں۔ جس کالج میں آج یہ ایونٹ منعقد کیا گیا ہے اس کالج کی ایک اور آئیے ہم پروفیسر صاحب سے آپ کی بات کراتے ہیں جو ایکٹیویٹیز کے رکن بھی ہیں اور یہ تمام سرگرمیوں کو لک آفٹر بھی کر رہے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پر ہمارے گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں تعلیم کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کو کریکلم ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے کالج، جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ ایونٹ منعقد ہوا ہے ڈارٹس کا، اس میں ہمارے طالب علم جو ہے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہماری سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسے کرکٹ ہو گئی، فٹ بال ہو گئی، اور بھی بہت سارے ایونٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ڈارٹس کا ایونٹ ہے یہ بھی آج کل ہمارے پاس یہ بیچ میں کووڈ تھا، کووڈ کی وجہ سے جو تعلیمی سرگرمیاں بھی معطل ہو گئی تھیں، اور اس کے علاوہ کو ایکٹیویٹی جو سرگرمیاں تھیں وہ بھی معطل ہو گئیں۔ الحمدللہ ابھی شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کا کرم ہے، ابھی کووڈ جو ختم ہونے کی بالکل ختم ہو گیا ہے، جیسا کہ نہیں ہے اس کے بعد یہ سرگرمیاں شروع ہو گئی، اور ہماری امید ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک آسانی کرے گا، کووڈ ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ اور ہمارے جو طالب علم ہیں کالج کے بہت سارے پوری سندھ لیول پہ جتنے بھی طالب علم ہیں وہ اس جو ہم سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ناظرین، ڈاٹس کے نیشنل پلیئر رضوان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ فرمائیے گا کہ یہ ڈاٹس کیا گیم ہے اور اس کے رول ریگولیشنز کس طرح کے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہے یورپین گیم ہے، انگلینڈ سے اسٹارٹ ہوا تھا 70s میں۔ 70s سے پہلے یہ پب گیم کے طور پہ جانا جاتا تھا، اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کی ایسوسیشن بنی، ایسوسیشن کے بعد پھر ابھی مختلف باڈیز اس میں انٹرنیشنلی کام کر رہی ہیں، جس طرح پروفیشنل ڈارٹ کارپوریشن ہے اور ورلڈ ڈارٹ فیڈریشن ہے۔ یہ دو مین بڑی باڈیز ہیں جو پوری دنیا میں ڈارٹ کے ایونٹس کو جو ہے وہ کور کر رہی ہیں اس وقت، اور ہم جو ہیں وہ ورلڈ ڈارٹ فیڈریشن کے جو ہے انڈر ایفیلیٹڈ ایسوسیشن پاکستان ڈارٹ فیڈریشن، اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے سندھ ڈارٹ ایسوسیشن، اس کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں۔ تو پچھلے تقریباً 13 سال سے کراچی میں کھیل رہے ہیں، اور لاہور میں جو پنجاب میں ہے وہ اس سے بھی پہلے تقریباً 5 سال پہلے اس سے بھی کھیل رہے ہیں۔ سر یہ کیا اولمپک گیم ہے یا نان اولمپک ہے؟ یہ نان اولمپک ہے، لیکن اس کے لیے اولمپک کا جو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ہے ان سے جو ورلڈ ڈارٹ فیڈریشن ہے ان کے میٹنگ وغیرہ اور چل رہے ہیں ایشوز، اور جیسے یہ ہو جائے گا ان کے ساتھ اپروول ہو جائے گی تو یہ بھی ایک اولمپک گیم کے طور پہ اولمپک میں کھیلا جائے گا۔ سر ٹیکنیکلی طور پہ اس گیم کو کھیلنے کے لیے کس طرح کی صلاحیت ایک کھلاڑی میں آپ دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے نزدیک جو مینٹلی زیادہ اسٹرانگ ہوگا، جو پریشر فیل کر سکتا ہے زیادہ، وہ اس گیم کو بہت اچھے طریقے سے کھیل سکتا ہے۔ تو آپ کا خیال میں جو ٹارگیٹ ہوتا ہے اس سے ایک کھلاڑی کا ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے اور اس کی باڈی لینگویج یا جو فزکس ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اچھا، اس میں جو ہے باڈی پوزیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ ہر پلیئر کی اپنی ایک ہوتی ہے جو آپ کو کمفرٹ لگے، جس میں آپ کمفرٹبلی آپ تھرو کر سکتے ہیں اور ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل ہوتی ہے باڈی۔ باقی اگر آپ اس کے جو رولز ہیں، مطلب تھروئنگ ڈسٹینس ہے اور بورڈ کی ہائٹ ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے پوری دنیا پہ، جس کا بورڈ کی ہائٹ بیٹ سے جو زمین سے ہوتی ہے وہ 5 فٹ 8 انچ کے قریب ہوتی ہے، اور دوسرا جو تھروئنگ ڈسٹینس ہوتا ہے وہ 7 فٹ 9 انچ ہوتا ہے بس۔ ناظرین، ہمارے ساتھ صدرت ناظرین صاحبہ موجود ہیں جو کہ نیشنل پلیئر ہیں ڈاٹس کی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے صرف پوچھنا یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ڈاٹس گیم جو ہے وہ چونکہ گرلز میں دیکھ رہا ہوں کافی فیمس ہوتا جا رہا ہے، تو یہ گیم کیا گھروں پر بھی کھیلا جا سکتا ہے یا اس کے لیے باقاعدہ اکیڈمی جوائن کرنا ضروری ہے؟ ہاں، گھروں میں بھی کھیلا جا سکتا ہے، جیسے یہ انڈور گیم ہے، اور انڈور گیم کا مطلب ہے آپ اتنا اسپیس ہو، یعنی 8 فٹ کا یا 10 فٹ کا اتنا اسپیس ہو کہ آپ اپنا بورڈ اپنے کمرے میں، اپنے جہاں آپ سہولت ہو وہاں لگا کر اس کو ایزیلی پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ اور اکیڈمی تو بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی گیم کے لیے، اور اکیڈمی تو سر سعید ہیں جو ہمیں یہاں پر پرووائڈ کرتے ہیں، جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں ان کے بی ایڈ کالج میں آج جیسے ہم نے پریکٹس کروائی ہے، اس طرح اور بہت سارے کالجز ہیں، اسکولز ہیں جہاں ہم جا کر ان کو پریکٹس
करवाते हैं। आप क्या समझती हैं कि ये इसके लिए बाकायदा कोचिंग ज़रूरी है या ये खुद से भी सीखा जा सकता है ये गेम? पहले तो कोचिंग ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कोचिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ ज़ाहिर है उसके रूल रेगुलेशंस हैं, उसके कुछ कवायद हैं जिसे सीखना बहरहाल बेसिक ज़रूरी है। तो आज जो इवेंट यहाँ मुनक्किद किया गया है इस कॉलेज में, ये आपके लिहाज से किस हद तक कामयाब रहा है? ये तो आपने खुद ही देखा है कि कितना ज़्यादा गर्ल्स इंटरेस्टेड थी इस चीज़ में, और ये अगर इस तरह के गेम होते रहें तो शायद बहुत जल्दी ये लड़कियों को पिक कर लेती हैं, सीख लेती हैं, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि हमें पता है आपको कि खड़े होकर ही इस गेम को फ़ाइट किया जा सकता है। अदर और मेंटली इसके फिज़िकली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कियां नहीं होनी चाहिए। एज का भी इतना फैक्टर नहीं होता कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा एज की भी लड़कियां नहीं, नॉर्मल आप जिस तरह से खेलना चाहें आप खेल सकती हैं इसी तरह। जैन कैसा लगा आज का इवेंट और क्या कुछ सीखा आपने? सबसे पहले तो बहुत एंजॉय किया, जो कि मैं बोलता हूँ किसी भी गेम की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप उसको एंजॉय कर रहे हो या नहीं। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने और बहुत कुछ सीखने को मिला आज की वर्कशॉप में। मतलब जिस तरीके से अगर देखा जाए तो डार्ट एक बहुत सिंपल सा और एक बहुत आसान सा गेम लगता है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। जो हमने आज रूल्स वगैरह को जाना काफ़ी और परफॉर्म भी किया तो बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा।